وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو تو سب ہیں، لیکن رحمان کے خاص بندے اسپیشل بندے وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں، جب زمین کے اوپر وہ چلا کرتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، تو چلنے کی سٹائل میں نرم نظر آتا ہے، چلنے کی سٹائل میں عاجزی نظر آتا ہے۔ جب وہ چلتے ہیں تب دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کے اندر گھمنڈ نہیں، اس کے اندر تکبر نہیں، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، جب زمین کے اوپر چلا کرتے تو عاجزی ہو کر کے چلتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا سا پیسہ والا ہو جائے اتنا اکڑ کے چلے گا، لگتا بس اس علاقے کا سب سے پیسے والا یہی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی پیسے والے کو، گھمنڈی کو، تھوڑا سا کہ اللہ نے نواز دیا، جب وہ زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں تو اپنے سے بڑوں کو سلام نہیں، اپنے چھوٹوں کی کوئی قدر نہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اوپر عاجزی انداز میں نہیں چلتے بلکہ تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، فخریہ انداز میں چلتے ہیں۔ قارون کی طرح وہ چلا کرتے ہیں، وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے یہ شیطان کے راستے کے اوپر چلنے والا آدمی ہے، یہ قارون کے نقش قدم پہ چلنے والا آدمی ہے۔ تکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، چلنے میں ہی پتا چل جائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ میرے نبی اور ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ جو روئے زمین کے اندر رائے، پوری کائنات، پوری جگت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے، ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ بن کر کے آئے۔ اس نبی کی زندگی کو اگر دیکھو تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب چلا کرتے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آدمی نیچے اترے گا تو کس انداز میں اترے گا، اندازہ لگائیے۔ بہت سی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی سی خوبصورتی کا اللہ نے نواز دی، تکبرانہ انداز میں چل رہے ہیں، کمر مٹکا کر کے چل رہی ہیں، اپنے جسم کو دکھاتے ہوئے چل رہی ہیں، اپنے جسم کے تازے اور اپنے جسم کے بالوں کو لہراتے ہوئے وہ چلا کرتی ہے۔ اس کی چال کے اندر دکھاوا ہے، اس کی چال کے اندر تکبرانہ انداز ہے۔ فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزانہ طور کے اوپر چلا کرتے ہیں، وہ چلتے چلتے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا آدمی ہے۔ چلنے کا ایک مزاج ہونا چاہیے۔ قرآن نے تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ تنبیہ بھی کیا ہے، منع بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو وارننگ بھی دی ہے، اور ایک طریقے سے کہہ لیجیے دھمکی دی ہے، اور اللہ نے اس کو منع بھی کیا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بندو تم زمین کے اوپر اکڑتے ہوئے نہ چلو، زمین کے اوپر تم تکبرانہ انداز میں نہ چلو۔ تم سے بڑے بڑے رئیس اور چودھری آئے، بڑے پیسے والے دنیا کے اندر آئے، وہ تکبرانہ انداز میں چلا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں اسے باقی نہیں رکھا، اور تھوڑے سے پیسے والوں، اے امیر زادے لوگوں، تم زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں چلنے کی کوشش مت کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر چلو، تکبرانہ انداز میں چلو۔ کیوں؟ تم تکبرانہ انداز میں اگر چلو گے تو اس
تکبرانہ انداز میں تم کچھ کر نہیں سکتے ہو. تم چلنے کی وجہ سے تم زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے ہو, تم پہاڑ تک بھی پہنچ نہیں سکتے ہو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے میرے بندو, اگر تم تکبرانہ انداز میں چلا کرتے ہو, تیرے چلنے کی وجہ سے زمین نہیں پھٹے گی. تیرے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ تو چل کر کے میری زمین کو پھاڑ ڈالے. تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور تیرے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ تو پہاڑ تک پہنچ سکتا ہے. جب تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا, جب تو پہاڑ تک پہنچ نہیں سکتا ہے, تو زمین کے اوپر تم تکبرانہ انداز میں کیوں چلا کرتے ہو؟ جب زمین کے اوپر چلو تو ایسا لگے تم بالکل عاجزی طور پر اور ایک اچھے انسان اور رحمان کے نیک بندے بن کر کے زمین کے اوپر تم چلا کرو. وہ ہیں اللہ کے نیک بندے. بہت سے لوگوں کو دیکھیے, تھوڑی سے پڑھ کر کے کہیں سے آ گیا, بہت سے پبلک باقاعدہ شکایتیں کرتی کہ مولوی صاحب فلاں آدمی ہمیں سلام نہیں کرتا ہے, بڑا مفتی علامہ مدنی اور یہ وہ بن گیا. تو بہت سے لوگوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ فلاں مولوی صاحب سلام ہی نہیں کرتے ہیں. ہم مولوی صاحب ہم تمہیں اس میں سلام کریں, تم ہمیں کرو, نہیں کریں گے سلام. ایسا نہیں ہے. جب میرے نبی راستے میں چلا کرتے تھے تو اللہ کے نبی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, بوڑھوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. یہ ہمارے اور آپ کے نبی تھے, رحمت للعالمین تھے. میرے بھائیوں, جب وہ راستے میں چلا کرتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے لوگوں میں تیرا نبی ہوں تو مجھے سلام کر, میں تیرا رسول ہوں تو مجھے سلام کر, بلکہ اللہ کے نبی سلام کے اندر پہل کیا کرتے تھے. اور آپ نے سلام کے اندر پہل کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے باقاعدہ یہاں تک فرمایا ہے جب تم گھر کے اندر داخل ہو, جب گھر کے اندر تم انٹری کرو تو سلام کرتے ہوئے تم انٹری کرو. تم اگر بڑے ہو تو اپنی جگہ ہو, لیکن اگر تمہیں بڑا بننا ہے, اگر تمہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کی پیروی تمہیں کرنی پڑے گی, تب تم بڑے ہوگے. ورنہ اپنے حساب سے تم چاہو کہ ہم بڑے بن جائیں تو بڑے نہیں بن سکتے ہو. زمین کے اوپر تکبرانہ انداز میں نہیں چلنا چاہیے. اور جو لوگ چلا, ان کا حال کیا ہوا قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے, فخسفنا بہ وبدارہ الارض. ایسے تکبر اور گھمنڈ اور فخر کرنے والے کو ہم نے زمین کے اندر پھنسا دیا. قارون اپنے خزانے کے ساتھ, لاؤ لشکر کے ساتھ چل رہا تھا, تکبرانہ انداز میں زمین کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا. وہ اپنے پیسے کے اوپر, اپنی دولت کے اوپر اتنا تکبر اور اتنا گھمنڈ اسے تھا, اسے لگتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کے پیسے والا کوئی نہیں ہے. وہ کوئی دوسرے کو سلام کیا کرے, اس کو تم بڑھ کر کے سلام کر, اس کا پیر تو پکڑ, اس کی قدر تو کر. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو, اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, اے زمین بیچ میں سے پھٹ جا اور اپنے اندر اس کو جذب کر لے اور دھسا دے. زمین نے اللہ کا حکم مانا اور زمین کے اندر وہ قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھستا چلا گیا. نبی اکرم فرماتے ہیں قیامت تک یہ قارون جو گھمنڈ کے انداز میں چلتا تھا, تکبرانہ انداز میں چلا کرتا تھا, قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جائے گا. جب بھی آپ چلیے نرم انداز میں چلیے, اس انداز میں چلیے کہ سامنے والے کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ گھمنڈ ہے. سینہ دکھاتے ہوئے, ایسے لچکتے ہوئے, بھاگتے ہوئے, ایسے دوڑتے, ایسے چلے. میرے بھائیوں, چلنے کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے. چلے تو لگنا چاہیے کہ مسلمان چل, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلنے ہی میں پتہ چل جائے مسلمان نہیں ہے. یہ چال مسلمان کی نہیں ہو سکتی. زمین کے اوپر آپ چلیے تو بالکل عاجزی طور پر آپ کو چلنے میں لگنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا بیٹا, ایک مسلمان کی بیٹی, ایک مسلمان کا بھائی, ایک مسلمان کی بہن چاہیے. یہ انداز ہونا چاہیے چلنے.
تو اپنے چال کو، کیریکٹر کو بدل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے نماز، روزے، حج اور زکات کا ذکر نہیں کیا، آپ کی چلنے کے انداز کو، اسی سے پتہ چل جاتا ہے نا آپ کا کیریکٹر کیسا ہے۔ بولنے کے، گفتگو کے انداز ہی سے پتہ چل جاتا ہے یہ کیسا ہے۔ نماز کیا پڑھ رہے ہیں، روزہ کیا رکھے، وہ بات کی بات ہے، پہلے یہاں آپ کا اخلاق دیکھا جا رہا ہے کہ آپ چل رہے ہیں کس طریقے سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تم جاہلوں سے مخاطب ہو، جب جاہلوں سے تم مخاطب ہو تو سلام کر کے وہاں سے گزر جایا کرو۔ ایک جاہل تم سے جھگڑنے کی کوشش کرے تم وہاں سے نکل جایا کرو، ایک جاہل تم کو گالی دینے کی کوشش کرے تم گالی کا جواب گالی میں مت دو۔ ہمارے یہاں کوئی گالی دے کسی کو، دوسرا والا ایسے لگے گا یہ تو کم گالی دے رہا ہے، دوسرا چالو ہوگا تو ایسا لگے گا یہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوا ہے، اتنی گالیاں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اتنی گالیاں دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس انداز سے اس کو ٹوکے، جب سامنے والے نے آپ کو گالی دے دی، غلط بات کہہ دیا تو آپ خاموش رہیے، کیونکہ اللہ کے اپنے بندے آپ اپنی زبان کو گندا نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم جس کو ہم نے اور آپ نے آئیڈیل مانا ہے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے 10 سالہ زندگی گزاری، میں نے آپ کو کبھی آپ کی زبان سے غلط جملے نکلتے ہوئے نہیں پایا، کبھی آپ کو میں نے گالی گلوچ دیتے ہوئے نہیں پایا، کبھی آپ کو میں نے کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں پایا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کی جماعت گزر رہی تھی اور نبی اکرم کے سامنے سے وہ جماعت گزری، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد وہ جماعت کہنے لگتی ہے السلام علیکم، السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی تمہارے اوپر السلام ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر موت ہو۔ اب عربی جاننے والا سمجھ گیا، اللہ کے نبی جان گئے السلام علیکم یہ کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر موت ہو۔ حضرت عائشہ بغل میں ہے، اپنے شوہر کی کو تکلیف دینے والے جملے کو سن کر کے اس کی بیوی برداشت نہ کر سکی، حضرت عائشہ نے جواب میں فوراً کہا وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تمہارے پر موت ہو اور تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو، تم مرو تمہارے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت عائشہ سے یہ جملہ سنا تو اللہ کے نبی اسی وقت کہنے لگے اے عائشہ محلن ٹھہر جا، زیادہ تیز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اے عائشہ اپنے اوپر کنٹرول کر، اے عائشہ تم اپنی زبان کو گندی مت کر، اے عائشہ تمہیں اس کو بہت برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں ہے، آپ کو انہوں نے بد دعا دی ہے، آپ کو انہوں نے موت کی بد دعا دی ہے، آپ کو انہوں نے موت کے بارے میں بد دعا دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے بھی جواب میں کہہ دیا وعلیکم، تمہارے پر بھی وہی جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو، وعلیکم تمہارے پر بھی۔ اب اگلا جملہ نہیں بڑھایا واللعنہ، لعنت ہو اور فلاں فلاں چیزیں اللہ کی لعنت میں برستی رہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو جملہ کہا تھا بس وعلیکم کہہ دیا۔ یہاں تک کہ غلط کام میں آپ نے اپنے جملے کو نہیں بڑھایا، لیکن اچھے کام میں اور اچھے الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بھائی تمہیں سلام کرے تو تم سلام کا جواب ذرا اور انداز میں دیا کرو، اگر کوئی بھائی تمہیں السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا کرو، اور اگر کوئی بھائی تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، یعنی اچھے باتوں میں اچھے کاموں کے اندر تم بڑھ چڑھ کر کے اس کو جملے بولا کرو، غلط کام کے اندر اپنی زبان کو تم حرکت مت دو، لیکن اچھی باتوں میں اچھے کام کے اندر تم اپنی زبان بڑھا کر کے کہا کرو، دعائیں جملہ دیا کرو۔ السلام علیکم آپ سے کسی نے کہا تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم السلام مت کہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اللہ کے کون بندے؟ یہ اللہ کے نیک اور اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسے نعمت دی ہے۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ وہ لان تان نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں روزے کے حال میں بھی اتنے زیادہ جھگڑے۔ اب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، کوئی آدمی روزہ رکھے اور کوئی کسی کو گالی دے تو جواب میں وہ بندہ یہ نہیں کہے گالی تو یہ بھی گالی دے، بلکہ جواب میں کہے انی صائم، اے میرے بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، اے میرے بھائی صرف میں نے پیٹ کا روزہ نہیں رکھا ہے، صرف میں بھوک برداشت نہیں کر رہا ہوں، اے میرے بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا ہے، میں اپنی زبان سے غلط جملے نہیں بول سکتا، میں اپنی زبان سے میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا، انی صائم میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کوئی ایسے جملہ نہیں بولوں گا جس کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو جائے۔ میرے بھائی یہ بتائیے، جب اسلام یہ کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے آپ ڈائریکٹ بولیے ہم اپنی زبان کو غلط نہیں کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو گندا نہیں کر سکتے ہیں، تو عام زندگی میں بھی زبان کے اوپر کنٹرول، زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے زبان کے اوپر کنٹرول نہ کیا اور اپنی زبان سے اگر آپ نے اپنے بھائی کو اگر آپ نے غلط جملہ بول دیا، اگر آپ نے کسی کے لان تان کرنے شروع کر دی، اگر آپ نے کسی کے بارے میں غلط بات کہنا شروع کر دیا، میرے بھائیوں آج کل زیادہ تر یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا تو کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، وہ کسی کے بارے میں لان تان کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، عذاب قبر اگر ہوتا تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا گزر دو قبروں کے درمیان سے ہوا اور آپ کی اٹھنی بدکی، آپ آگے اتر گئے اور اترنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہاں کن کی قبریں یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں؟ جب آپ نے کہا کہ یہ دونوں کے دونوں یہ لوگ تھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دونوں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور قبر والے کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اگر انہیں گناہ ہو انہیں عذاب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا تھا، یہ چغلی کیا کرتا تھا، یہ غیبت کیا کرتا تھا۔ اے میری بہنوں ذرا تصور کرو، جلسوں کے اندر آنے کے باوجود ہماری بہت سی بہنیں جلسے کے اندر تقریریں نہیں سنتی ہے، لان تان کیا کرتی ہے، اس کے بارے میں اس کے بارے میں بولا کیا کرتی ہے۔ ذرا تصور کرو جب اللہ کے نبی نے جنت و جہنم کا دورہ کیا، جب اللہ کے نبی کو جنت دکھایا گیا اور اللہ کے نبی کو جہنم دکھایا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رأیت النار، میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کو دیکھنے کے بعد میں نے جہنم کو جھانک کے دیکھا تو جہنم کے اندر زیادہ تر مجھے عورتیں نظر آئی۔ جواب میں کسی عورت نے سوال کیا دنیا کے اندر اے اللہ کے نبی آپ کو جہنم میں عورتیں زیادہ دکھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے جہنم کے اندر زیادہ عورتیں نظر آئی۔ کیوں ایسا کیوں؟ مرد کیوں نہیں زیادہ نظر آئے، عورتیں ہی کیوں نظر آئی؟ تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ یہ لان تان زیادہ کیا کرتی ہے، جب تک یہ لان تان نہ کر لے کھانا ہی نہ پچے، دو لڑکی کو آپس میں بیٹھا لیجئے اور بولیے چپ رہیے، بے ہوش ہو جائے گی جب تک بات نہیں کرے گی۔ آپ کسی کشن گنج کے اندر سے پروگرام کرنے میں جا رہا تھا پٹنہ کی طرف، مجھے وہاں پروگرام کرنا تھا اور صبح کے وقت کسی ٹرین میں مجھے بیٹھنا ہوا، صبح کے وقت دو لڑکی بیٹھی میرے سامنے اے سی کے ڈبے میں، دو لڑکی صبح کے وقت لگ بھگ 5 بجے بیٹھتی ہے، میں پٹنہ پہنچ رہا ہوں 12 بجے، 5 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک وہ دونوں لڑکیاں 1 منٹ کے لیے چپ نہیں ہوئی۔
پتہ نہیں کیا بات کرتی جا رہی کالج کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں. وہ دونوں بچیاں کہیں پڑھنے جا رہی تھی. میرے بھائیوں میں رات بھر جاگا ہوا تھا، جلسہ کر کے میں پہنچا ہوا تھا. نہیں اب ظاہر سی بات ہے لیڈیز سے کون جھگڑا کرے، بولتی چلی جا رہی بولتی چلی جا رہی ہے. میں اترتے سے میں پوچھا کہاں پر جا رہی ہو؟ بولا ہم لوگ پڑھتے ہیں دلی یونیورسٹی میں. میں نے کہا وہاں پر بات کرتی چلی جانا. سامنے والے کو کوئی خیال ہی نہیں جب تک آپس میں بات نہ کرے. لان تان اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے باقاعدہ عورتوں سے کہا اے عورتوں میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ پایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لان تان زیادہ کیا کرتی ہے. تصور کرو میرے بھائی، شادی نکاح کرنے کے بعد جب بیوی گھر کے اندر آتی ہے تو وہ بیوی ماں کی شکایت کر رہی ہے، لان تان کر رہی ہے، چغلی کر رہی ہے. تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن ایسی، تمہارا بھائی ایسا. جو بھائی محمود تھا، جو بہن اچھی تھی، جو ماں اچھی تھی، شادی کر لینے کے بعد اسی شوہر کے دل کے اندر نفرت پیدا کرانے والی ہو اور طرح طرح کی جملوں کو بول کر کے اپنے شوہروں کے دل کے اندر ان رشتوں کو خراب کرنے والی ہو. ذرا تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی نے فرمایا جو آپ نے زبان کے اوپر کنٹرول کر لے، کیونکہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے. الفم والفرج، آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگ جہنم کے اندر کس وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. ذرا تصور کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زبان کو پکڑ کر کے مروڑ رہے ہیں اور زبان کو کھینچ کر کے تکلیف دے رہے ہیں. عمر فاروق کا گزر ہوا، عمر فاروق کی نظر پڑی، حضرت عمر فاروق نے کہا ابو بکر صدیق آپ اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. اے ابو بکر صدیق تم اپنی زبان کے ساتھ یہ رویہ کیوں اپنا رہے ہو؟ جواب میں کہتا ہے اے عمر فاروق تمہیں معلوم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کی ضمانت کی مانگی ہے اور اسی زبان کے تعلق سے فرمایا ہے اسی زبان کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے. اگر زبان کی گارنٹی کوئی جناب محمد رسول اللہ کو دے دے تو اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی گارنٹی دی ہے. آج ہماری زبان کیسی، کتنے لوگوں کو ہم غلط بولتے رہتے ہیں دن بھر میں. اپنے آپ کے اوپر سوچئے کہ آج ہم نے کتنے لوگوں کو غلط جملہ بولا ہے اسی زبان کی وجہ سے. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے ان تحفظ الرأس، اپنی سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں جڑی ہوئی اس کی حفاظت کر. یہ جو زبان سر ہی سے جڑا ہو اس کی حفاظت کر. آج ہم اور آپ اسی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. تصور کیجیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور پورنیہ کے لوگوں اور چناری کے لوگوں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، کیونکہ یہی زبان لوگوں کو زیادہ تر جہنم کے اندر پہنچائے گی. اس وجہ سے زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. نبی اکرم گالی گلوچ سے بچ رہے ہیں اور اللہ کے نبی اسی زبان کے تعلق سے بول رہے ہیں او لوگوں من نظم لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ عزم له الجنہ. تم مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ان میں سے ایک چیز زبان ہے اور دوسری چیز شرمگاہ ہے. او لوگوں تم اپنی زبان کے اوپر تم مجھے گارنٹی دے دو کہ اپنی زبان سے میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. اگر آپ کسی کو تھوڑا مار دے تو چلے گا، لیکن اگر زبان سے تکلیف دے دے تو میرے بھائیوں یہ مار اور یہ تکلیف وہ زندگی پر برداشت نہیں کر سکتا ہے. اسی وجہ سے زبان کی مار یہ لاٹھی کے مار سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور اللہ کے نیک بندے بننا ہے، اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے تو اگر تمہیں بننا ہے تو اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کرو. دو باتیں ہو گئی.
زمین کے اوپر چلتے ہیں تو یمشون علی الارض، تکبرانہ انداز میں نہیں چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر سلام کر کے گزر جاتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، جہاں کوئی معاملہ نہ ہو وہاں پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ جھوٹ میں جھگڑا، گالی گلوچ، مار پیٹ۔ یہ ایک اچھے مسلمان اور ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ نیک بندے وہ نہیں ہیں، نیک بندے وہ ہیں جو ایسی جگہوں سے دور رہا۔ اب اگلے جملے کو دیکھیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں، اللہ کی اسپیشل بندے اور اللہ کے خاص